میں جدو میرا اے دورانی ہے نا جڑا خطابت دا اس مسجد غالباً 35 سال ہو گئے نے جمعہ پڑھا 35 سال مینوں کئی چہرے ہے بزرگ ایسے میرے جنہاں دے ذہن وچ چہرے رہ گئے نے وہ دنیا تو چلے گئے ہور نسلاں نے 35 سالاں وچ غالباً 2 یا 3 مرتبہ میں اصحاب کہف سنایا وہ جڑا سنایا ہے نا وہ حاجی صاحب نو کوئی یاد ہے آندے نے وہ بھی سناؤ جی چھڈ گئے وہ گل مینوں فرمائش پان آئے نے کہ وہ جو کتے نے گل کی سی نا پنجابی شعر ہے وہ نہیں پڑھیا یہ پہلا واقعہ بھی یہاں کی ذہن کی ٹیپ ہی ہے تو آدھے وہ سنو پھر بہرحال یہاں کی فرمائش ہے جدو انہیں آخیا نا کتے نو کہ تتکاریا کہ نال نہ تو میں عرض کیتا کہ اللہ نے کتے نو زبان عطا فرمائی کہ کتے نے کہا میں تہاڈا پہرا دواں گا میں جاسوسی نہیں کرتا ایک پنجابی شاعر نے وہ ترجمہ کیتا بھی گویا کتے دے جذبات یہ سن کہ اللہ والے ہو ڈر دے انہاں بھونکاں گا شور پاواں گا تے مخبراں نو پتہ لگ جائے گا تے پھڑے جاؤ گے پنجابی شاعر کہندا نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں اللہ نے کتے نو زبان عطا کی تھی نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں شاید صحبت اللہ نیکاں دو شاید صحبت نیکاں لوکاں میں بھی بخشیا جاواں انہوں نے فرمائش کرا کے پوری محفل لٹ لی انہوں نے ایک باری اللہ تعالیٰ مغفرت کرے حاجی عبد الرحمان صاحب سن اے سارے مزیدار جڑی چولی مسجد دی پھیرتے ہوں سن اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا بڑی خدمت مسجد دی بڑی خدمت کی تھی انہوں ہوں یہاں دیا اولاداں نے وہ مینو کہنے لگے جمیل صاحب کدی جنہ دا کوئی واقع سناؤ جنات دا تو میں تیاری کر کے کچھ میں کہا شاید سب میں تھوڑی فرمائش پوری کراں گا تو جنہ دا واقع میں سنایا جس جمعے کہ وہ جمعہ حاجی صاحب نے پڑھے جنہ فرمائش کی تھی وہ جمعہ ہی پڑھن نہیں آئے تو میں واقع سنا چلے اے اصحاب کہف دے فرمائش کرنے والیاں وچوں ایک حاجی رفیق صاحب بھی وہ آج نہیں آئے وہ آئی تو ہوئی مبارک اور مبارک گل ہے تو میں عرض کر رہی ہوں 309 سال اچھا وہ جو جھوٹا بادشاہ سی سجدے کرانے والا مر کھپ گیا وہ حکومت ختم ہو گئی 3 صدیاں میں انقلاب در انقلاب آئے تے کدی دھوپ ہوندی کدی چھاں ہوندی پھر 300 سال دے بعد اللہ پاک دا ایک ولی بادشاہ بن گیا نیک بادشاہ درویش بادشاہ ایسا بادشاہ جدی دعا سن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وہ باعث بن گیا وہ دا توحید تے ایمان سی بادشاہ دا بادشاہ موحد سی اسے ریاست جس ریاست میں جو ہجرت کر کے آئے سن مسلمان بادشاہ اللہ والا تے وہ جناب انہاں دی گفتگو نیک لوگ جدوں ہونا تے انہاں دی گفتگو دے جڑے جملے ہی بڑے پاکیزہ ہو جاندے ہیں انہاں دے آداب انہاں دا سلام انہاں دا دعا انہاں دا اٹھنا انہاں دا بہنا بول چال وچوں اسلامی آداب دی جھلک نظر آندی ہے وہ بادشاہ بنیا تے او دے دور وچ کچھ لیفٹسٹ بھی تے ہے سن جڑے بائیں بازو والے جڑے رب دے ہی منکر ہوندے نے انہاں آکھیا کوئی جنت نہیں مرن کے بعد کسی زندہ نہیں ہونا ایک چنگا پلا تنازع اٹھیا اس حکومت تے اللہ دا ولی بادشاہ جڑا 300 سال بعد بنے ہیں جتوں یہ ہجرت کر کے آئے نے اور راتی وضو کر کے مسلے تے بہ کے بادشاہ اللہ دے دربار وچ گڑ گڑ آیا تے بادشاہ نے آکھیا مولا مینوں حکومت دتی ہے تے توفیق دتی ہے میں خدمت پہ کرنا توفیق دیتی ہے میں اسلام دی خدمت کر رہی ہوں تے میرے ملک وچ ایسا انتشار پیدا ہو گیا ہے عاقبت دے بارے وچ اور خطرہ ہے کہ کھانا جنگی نہ ہو جائے
یا رب العالمین میرے ملک چ یہو جہا امن تے سکون پیدا فرما، امن بھی ہو جائے تے لوکاں دے ایمان بھی سلامت رہ جان۔ چنگیاں بادشاہاں دی یہ ہوئی علامت ہوندی ہے، وہ دعاواں دین دیاں کرتے کہ یا اللہ انہاں دا دین بچ جائے، انہاں دی عاقبت سمجھ جائے۔ دعا منگی، بادشاہ نے دعا منگی، ولی نے دعا منگی، ولی بادشاہ نے دعا منگی، انہیں جس نے ہاتھ پھیرے تے اصحاب کہف نے پھر انگڑائی لئی۔ 300 سال ستے اصحاب کہف نو انگڑائی آئی۔ بادشاہ نے ہاتھ پھیرے، یا اللہ میری سلطنت انتشار دا شکار ہو گئی ہے کہ عاقبت ہے کہ نہیں، مرن دے بعد زندہ ہونا ہے کہ نہیں، جنت ہے وے کہ نہیں، خدا ہے وے کہ نہیں، تے میرے اسلام وچ میری ملک دے مسلمانوں چ رکھنا پیدا ہو گیا ہے، الہ العالمین کوئی ہدایت دا سامان پیدا فرما۔ انہیں دعا چا منگی تے اصحاب کہف نے رحمت دی انگڑائی لے لی۔ انگڑائی لئی تے جدوں صحت مند انسان ستا اٹھدا ہے تے انگڑائی لے کے تے محسوس کردا ہے کہ میں ستا سا، میں جاگ پیا، ایک اٹھیا، پھر دوجا اٹھیا، پھر تیسرا اٹھیا، پھر چوتھا اٹھیا، پنجواں، چھواں، ستے دے 7 اصحاب کہف اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ایک دوجے نے ویکھ کے مسکراتے ہیں، بھائی رات کیسی گزری؟ وہ نے بڑی شاندار۔ پھر نیند کیسی آئی؟ بڑی گوڑی نیند آئی۔ یہ حال احوال، ہاں ہاں ہاں، قرآن ہی چاہتا ہے آندے نے یار بڑا ستے ہاں، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ وہ اللہ والے سنو، یہ بھی ایک شاید سالی دا شعر ہے، سادی کہتا ہے گہے پر تارے میں اعلیٰ نشینم، اللہ دا ولی کدی تے عرشاں تے پہنچیا ہوندا ہے، ولی اللہ جدوں دی پرواز ہوندی ولایت دی، گہے پر تارے میں اعلیٰ نشینم، کدی تے میں عرشاں تے پجا ہوندا تے گہے پر پشت پائے خود نہ بیلم تے کدی اپنے پیراں دا بھی پتہ نہیں ہوندا پیراں تھلے کی ہے۔ یہ کیفیت ولی دی، جدوں سکر ہوندا ہے اللہ دی ذات انتہا ہوندی، پھر اپنی ہوش نہیں ہوندی۔ تو آندا یار بڑا آرام آیا ہے، بھائی ٹھنڈ پی گئی، ساریاں تھکاوٹاں دور ہو گئیاں۔ اللہ والیاں نو کی پتہ ہے اتھے رحمتاں دے اے سی لائے سن، اللہ نے لوڑیاں تھپکیاں رب دے رہے ہیں، پہلو اللہ بدل رہے ہیں، سورج چڑھدا سلامی دے کے ڈوبدا سلامی دیندا ہے۔ انگڑائی لئی، جمائی آئی، الحمدللہ آکھیا، پھر کچھ بھوک محسوس ہوئی، ناشتہ ہونا چاہیے، تھکے ٹوٹے مسافر سن۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں جب انگڑائی لے کے اٹھے نا تے آپس وچ پھر انہوں نے جڑا تبادلہ خیالات، انہوں دی گفتگو، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گفتگو کیتی نہ دے، کچھ بولے وچوں 7 سن نہ کچھ بولے، قال قائل منهم کم لبستم، مفسر کہتے ہیں مکسل مینا جو وڈا سی، آندا یارو تھکاوٹ رہی کوئی نہیں، ایک کنے گھنٹے اسی ستے ہوواں گے، کم لبستم کنا ستے ہیں اسی، کنا ٹھہرے ہیں۔ قال قائل منهم کم لبستم، کنا کہ ستے ہیں یار، بڑا آرام آ گیا، بالکل تھکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، کٹھے کچھ بولے، کہندے یار کوئی 8-10 گھنٹے ستے ہو گے، دن یا دن دا کچھ حصہ۔ مفسرین کہندے نے جدوں غار وچ وڑے سن تے رات شام سی تے اٹھے تے دن سی، غار وچ جدوں ستے نے اکھاں میٹیاں تے شام دا ویلا سی، تے جدوں 300 سال بعد اکھاں کھلیاں تے وہ دن چڑھیا سی۔ تو آندے نے دن 2 پیر 3 پیر 4 پیر دن دا کچھ حصہ ستے ہیں، تے کچھ دوجے بولے آندے نہیں ایسا لمحہ ہی آرام محسوس ہو رہے، اب کہانی کچھ اور لگتی، کچھ کہنے لگے یومن دن ستی ہوں یا دن دا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تے کچھ بولے رب بھی جاندا ہے کتنا کچھ ٹھہرے ہیں، اللہ ہی جاندا ہے۔
ਵਿੱਚ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਨਸੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਸੱਤੂ ਛੱਤੂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਕਸਲਮੀਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰੋ ਗੱਲ ਹੈ ਗਾਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਗਡਰੀਆ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਯਮਲੀਖਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝਣਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਨੀ ਦੇ ਪਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚਿੜੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਗਨੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਵਲੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਮਿਕਸਲਮੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮ ਮੰਗਵਾਣਾ ਫਬਾਸੂ ਅਹਦਕੁਮ ਬਿਵਰਕਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ਿਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲਬਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮਿਕਸਲਮੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਜਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਜਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖੀ ਫਬਾਸੂ ਅਹਦਕੁਮ ਬਿਵਰਕਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਇਲਲ ਮਦੀਨਾ ਫਲਯਨਜ਼ੁਰ ਅਯੁਹਾ ਅਜ਼ਕਾ ਤਾਮ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਭੁਜਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਿਕਸਲਮੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਪਲੀਤ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਜ਼ਕਾ ਤਾਮ, ਅਜ਼ਕਾ ਜ਼ਕੀ ਤਰੀਨ, ਉਮਦਾ, ਨਫੀਸ, ਸੁਥਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾਪਾਕੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੁਫੱਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹਰਾਮ ਲੁਕਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਲੀ ਨੂੰ ਪਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਕਾਰ ਜਾਏ ਉਹ ਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹ ਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਵਲੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਲੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਿਜ਼ਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤയ്यब ਤਾਹਿਰ ਹਲਾਲ। इकबाल ने आख्या ऐ लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। मिक्सलमीना ने आख्या जा जकी खाना तയ്यब खाना लैके आई, पलीत खाना जकी सुथरा। एक गल ते दूजी गल मिठी बोली बोली दुकानदारां नाल, कोई झगड़ा ना हो जाए, लैन देन लगे वाधा घाटा ना करी, कोई साडी जासूसी ना कर लवे। असीं तो नस के आए हैं। अल्लाह कुरान ही फरमांदे ने नाश्ता उन्हें पसंद किया, पाकीज़ा चीज़ां कोई चुनियां, ते जिसे नाश्ता लैके तो बिल देन लगे ना ते कुरान अल्लाह करीम फरमांदे ओ ते सिक्का 300 साल पुराना सिक्का सी, बादशाही बदल गई। पिछले दिनों की खबर उड्डी जी, साडा एक नोट निकलने लगा जिसे परवेज मुशर्रफ की तस्वीर होनी, अल्लाह करे खबर झूठ ही होए। कायदे आजम के बाद अगर कोई तस्वीर हो सकती है तो डॉक्टर अब्दुल कदीर की तस्वीर, जिन्हें पाकिस्तान की हिफाजत की थी, वो तस्वीर बदल गई सिक्के की। वो कहता कोई ये केड़ी करंसी लैके आए हैं, एक केड़े मुल्क की करंसी है। वो दुकानदार दे नाल बहस हो गई, ये केड़ा उन्हें आखिया जी सिक्का राइजुल वक्त, सिक्का राइजुल वक्त है। उन्हें आखिया यार ये सिक्का इन्हां बाजारां च नहीं चलदा, कित्थों लैके आए? एक बंदा आ, दो बंदे आ, 3 4 5 पूरा महला हुंदी हुंदी कि उत्थे एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया। उन्हें आखिया कोई जासूस है, इहनूं फड़ो, कोई जासूस है। यमली खा उन्हें आखिया यारो गल ये असी जासूस नहीं,
یہ سکہ رائجل وقت لے کے آئے ہاں، اسی مسافر ہاں، ایک اسی فلانی شہروں اسی آئے ہاں، رات گزاری ہے جنگل دے قریب تے ناشتہ لینا، انہاں آخیا سکے دا نام و نشان تک نہیں، یہ دفینیاں وچوں بھی نہیں یہو جہا سکہ ویکھیا۔ ہوندی گل پھر اے نکلی، انہاں آخیا یارو گل ہے میں کلا نہیں تے پھر جے میں جاسوس ہاں نا تے میرے 6 ساتھی اور بھی ہے۔ گل اصل وچے وے، انہاں آخیا جی ساڈے تواڈے بادشاہ دا نام کی ہے؟ تے اے جڑا بادشاہ سی اے دا نام سی بیدروس، تے اس تو پہلا دقیانوس سی۔ انہاں آخیا تے دقیانوس تے اساں نام سنیا ہی کوئی نہیں، بادشاہ سلامت دا نام تے بیدروس ہے۔ چلدی گل اے نکلی، انہاں آخیا پھر یارو گل ہے جے ہوں پتہ لگ رہا ہے کہ نیند مٹھی تے گوڑی کیوں آئی سی، جدی راہ وچ نکلے سامنے رحمت دی آغوش وچ لیا سی۔ انہیں آخیا یارو گل ہے میں چلو پھر ساڈے نال جی، یہ گل ہے یہ بادشاہ 300 سال پہلے بادشاہ سی جدا اسی نام لے رہے ہیں؟ جی ہاں۔ انہیں آخیا جناب اسی اس بادشاہ دی مملکت وچوں نسے ساں، یہ مطلب ہے 300 جڑا اسی ستے ہیں غار وچ 300 سال ستے ہیں۔ شور جے مچیا، اتنا شور مچیا، خبر اڑدی جدو خاص خبر بن گئی تے اے پھر پہنچی بادشاہ دے دربار وچ بھی۔ بادشاہ نے راتی دعا منگی سی، یا اللہ میرے ملک دے ایمان نو خطرہ ہے، کوئی ایسی کرامت دس دے کہ لوگاں نو ٹھنڈ پی جائے بھی رب بھی ہے وے تے قیامت بھی ہے وے تے موت کے بعد اٹھنا بھی برحق کے۔ بادشاہ نے واہ مولا میری اس دعا من قبول فرمائی۔ بادشاہ آیا اندر جدو غار وچ ویکھیا تے 6 ساتھی آپس وچ بیٹھے کچھ گپیاں کر رہے ہیں، نورانی چہریاں تے اللہ پاک دی رحمت دی برسات نظر آ رہی ہے، گلاں کرتے ہیں تین جاب دے جی پھول کھڑتے پہ۔ انہاں آخیا جناب اسی 300 سال ستے رہے ہاں، کول ایک صندوق سی، بادشاہ نے اتنے دیوار چن دیتی کہ اندر ہلاک ہو جان، تے او راجڑا کوئی دیندار سی انہیں نام لکھ کے تے انہاں دی ہجرت دی تاریخ لکھ کے دیوار دے وچ محفوظ کر چھڑی کہ آن والیاں نسلاں جدوں پڑھ گئیاں نے پنجر تے ٹانچے کنہاں بندیاں دے نے، یہ کھوپڑیاں کنہاں دیاں ملیاں نے، تے انہاں نوں پتہ چل جائے گا کہ مہاجر لوگ سن۔ وہ لکھن والے نوں کی پتہ سی یہ کھوپڑیاں نہیں ہے تے اللہ والیاں دے جسم پاک نے، ان سلامت اٹھنے نے۔ انہاں تحریراں بھی پڑھیاں، تحریراں پڑھ کے تے ساریاں نے خدا دی توحید تے بھی ایمان آندا تے عاقبت تے بھی ایمان پکا ہو گیا۔ کہ اوتھے پھر بن گئے 2 طبقے، ایک طبقے نے آخیا بھائی اللہ دے ولی نے انہاں دی وجہ نال ساڈا ایمان بچیا ہے تے ہن پھر سو گئے نے تے قیامت تک انہاں موت تاری ہو گئی تے ستیاں رہنا 300 سال دے بعد پھر اللہ پاک نے موت تاری کر دیتی تو لیٹے نے ہن بھی غار وچ ننگی زمین تے ستے نے، انہاں دے جسم بھی سلامت نے تے اللہ فرماندا ہے کہ اکھاں کھلیاں نے تے جدوں ویکھو تے انج لگدا ہے جویں جاگدے پے نے تے انہاں نوں مردہ نہ سمجھیو، اللہ والے مردہ نہیں ہوندے، مردہ او ہوندے نے جنہاں دے دل مر جاندے نے، جنہاں دے دل زندہ نے او زندہ نے۔ 2 دھڑے بنے، ایک دھڑا بن گیا جہے دا لیفٹ سن ایمان تے صحیح ہو گیا، پر آندے نے رسی سڑ جائے وڑ نہیں جاندا، عقیدہ تے انہاں دا صحیح ہو گیا، کہن لگے جی ایتھے ہن مینار بناؤ، ایتھے مینار ایک یادگار پتہ چلے ایتھے ولی لیٹے، مینار ٹاور بناؤ، ٹاور تعمیر کرو، انہاں دی کوئی نشانی۔ اللہ پاک فرمانے نے تے او دیندار لوگ جڑے دیندار سن انہاں آخیا یارو جے نشانی بنانی جے تے ٹاوراں دیاں نشانیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، جے کچھ بنانا جے تے رب دی مسجد نہ بنا چھڑیے۔ اے سن قرآن دی آیت مسجد و رب کریم نے فرمایا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، ایتھے کوئی ٹاور بناؤ، کوئی دیوار بنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے دیندار لوگ سن وہ بولے
انہاں کیا ولی ستے نے ایتھے ٹاور نہیں بنانا ایتھے ولیاں دی کوئی نشانی ایسی بناؤ جڑی میچ کرے ولیاں دے نال رب کریم فرمانے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا اگر کوئی نشانی بنانی جیسے ٹاور نہ بناؤ ولی دے کول مسجد بناؤ انہاں بنائی قرآن ہے معلوم ہویا ولیاں دیاں قبراں دے کول مسجداں بنانا قرآن تو ثابت ہے کئی لوگ آندے نہیں جی مسجد دے وچ قبر اچھی نہیں لگدی قرآن تے کہندا پیا دینداراں دا تے دین ہی ہے وے جتھے ولی ستے ہون تے مسجد بناندے نے الحمدللہ ویکھ لے جا کے جتھے جتھے اللہ پاک دا کوئی سچا ولی ہے نال مسجد ضرور ہو لاہور جا کے دیکھ لے داتا صاحب مسجد ہے اجمیر شریف جا کے دیکھو پاک پتن شریف جا کے دیکھو گولڑے شریف جا کے دیکھو علی پور شریف جا کے دیکھو جتھے جتھے اللہ دے ولی ستے دے نال مسیتاں بنیاں نے تے مسجد علامتی اللہ دی عبادت دی ایک کرینہ کے دلیل اس گل دی کہ اللہ دا ولی زندہ رہے تاں بھی عبادت کراندا مرن دے بعد بھی عبادتاں کراندے رہندے نے چنانچہ داتا دربار دی مسجد وچ قرآن پڑھن دی جڑی لذت ہے کسی اور جگہ تے نصیب نہیں جاؤ جا کے جہانگیر دی قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھو نور جہاں دی قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھو وہ کیف نہیں آئے گا جیڑا کیف داتا گنج بخش دی مسجد وچ بیٹھ کے پڑھن دا ہوندا ہے اللہ والیاں دی برکتاں ہوندیاں نے اللہ پاک صدقہ اپنے محبوب دا سانو نیکاں نال وابستہ رکھے اصحاب کہف دا